اور پیر میں رشتہ کیسا ہونا چاہیے اور پیر مرید سے کس طرح عقیدت رکھے تو اس کو پیر سے فیض ملے گا۔ دہلی میں حضور محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا حضور میری لڑکی ایک ہے، جوان ہو گئی ہے، شادی کا وقت ہے، تاریخ ہو چکی ہے، 1 ہفتہ یا کچھ دن باقی ہیں، میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میری مدد کر دیجئے کہ میری بچی کی شادی ہو جائے۔ محبوب الہی نے فرمایا بیٹھو، کوئی مرید آئے گا مجھے نذرانہ دے گا تو میں تم کو دے دوں گا۔ وہ بیچارہ بیٹھ گیا۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، ہفتہ گزر گیا اور کوئی مرید نہیں آیا کہ حضرت کو نذرانہ دے اور حضرت اس غریب کی مدد کر دیں۔ جب 1 ہفتہ گزر گیا تو اس نے کہا حضرت میری بچی کی شادی کا وقت بالکل قریب ہے، 1 ہفتہ ہو گیا، آپ نے کچھ دیا نہیں۔ کہا بیٹا کیا کروں، کوئی مرید آیا نہیں، اگر دے دیتا تو میں تم کو دے دیتا۔ اچھا خیر یہ میری جوتیاں لے جاؤ اور بیچ لو۔ اب پران جوتی کتک بھی کئی آپے جانو۔ اس نے سوچا یار اچھا معاملہ ہے کہ شادی کے لیے مدد مانگنے آیا تھا اور پرانی جوتی کہہ رہے لے جاؤ بیچ لو، لیکن بول نہیں سکا۔ حضرت کے دونوں جوتیوں کو اٹھایا اور اپنے دونوں جیبوں میں رکھا اور اپنے وطن روانہ ہو گیا۔ پیدل کا سفر تھا، چلتے چلتے رات ہو گئی تو ایک مسافر خانہ تھا تو اسی میں رات گزارنے کے لیے وہ نوجوان رک گیا۔ اللہ کی مرضی، وہی امیر خسرو جو بہت بڑے شاعر تھے، گئے تھے کسی بادشاہ کے دربار میں قصیدہ پڑھنے، اور قصیدہ پڑھ کے وہاں سے چلے تھے تو بادشاہ نے انعام و اکرام میں سونا چاندی اتنا دیا کہ امیر خسرو کو گھوڑا پہ لادنا پڑا۔ جیسے یہیں کوئی جذبات میں آتے ہیں شاعروں کو 10-10 ہزار روپیہ انعام دے دیتے، لٹا دیتے، ایسے بادشاہ نے دیا۔ تو امیر خسرو گھوڑے پہ لادے سونا چاندی جا رہے تھے، اسی مسافر خانہ سے گزرے، رات کا وقت تھا، تو امیر خسرو نے اپنے ساتھی سے کہا گھوڑا روکو، مجھے اپنے پیر محبوب الہی کی خوشبو مل رہی ہے یہاں پر۔ تو ساتھی نے کہا عجیب آدمی ہو، محبوب الہی تو دلی میں ہے، کہ خوشبو ملتی، کہنے نے مجھے اپنے پیر کی خوشبو آ رہی ہے، روکو سواری۔ مسافر خانہ میں گئے، کہا کوئی دلی کا ہے مسافر ہے اس میں؟ لوگوں نے کہا ہاں ایک آیا ادھر پڑا ہوا ہے۔ وہاں گئے، امیر خسرو پوچھا آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا دلی سے۔ کہا کیسے دلی سے آ رہے ہو؟ کہا میں غریب آدمی ہوں، میری ایک لڑکی ہے، اس کی شادی ہونی تھی، شادی قریب ہے بالکل، مدد مانگنے گیا تھا محبوب الہی سے، انہوں نے 1 ہفتہ روکا اور پھر اپنی پرانی جوتی دیا، کہا لے جاؤ اس کو بیچ کر ضرورت پوری کرو۔ تو کہا کہاں ہیں وہ جوتیاں؟ تو نکالا دونوں جیبوں سے جوتیاں، تو امیر خسرو کہتے ہیں بیچو گے؟ کہا عجیب حال ہے آپ کا، انہوں نے میرے ساتھ مذاق کیا کہ پرانی جوتی لے جاؤ بیچو، اور آپ پرانی جوتی لیں گے؟ کہا نہیں لوں گا، بولو قیمت۔ کہا جو دینا ہو دے دو۔ تو امیر خسرو کہتے ہیں کہ میں بادشاہ کے دربار قصیدہ سنانے گیا تھا، اس نے سونا چاندی انعام میں اتنا دیا ہے کہ مجھے گھوڑا پہ لادنا پڑا ہے، میں ان دونوں جوتوں کو لے رہا ہوں اور قیمت میں سونا چاندی سے لدا ہوا گھوڑا میں تم کو عطا کر رہا ہوں۔ سونا چاندی کا لدا ہوا گھوڑا تم لے لو اور میرے پیر کی دونوں جوتیاں ہمیں دے دو۔ تو رو پڑا، کہا کیا مذاق کر رہے ہو؟ مذاق نہیں، خدا کی قسم میں نے سودا کر لیا۔ اس کو گھوڑا دے دیا، سونا چاندی حوالے کر دیا، اور امیر خسرو نے اپنے پیر محبوب الہی کے دونوں جوتیوں کو لیا اور اپنے سر پہ رکھا
اور اوپر سے امامہ باندھا اور دہلی پیدل گئے، گھر نہیں گئے، محبوب الہی کے دربار میں گئے۔ محبوب الہی نے دیکھا تو دیکھتے ہی فرمایا میرے خسرو، میری جوتیوں کو تم نے بہت ہلکے میں لے لیا، بہت سستے میں خرید لیا۔ تو میرے خسرو کہتے حضور اگر میرے پاس اور بھی کچھ ہوتا تو وہ بھی دے دیتا، لیکن آپ کی جوتیوں کو خرید لیتا۔ پتہ چلا کہ جب ایک مرید اپنے پیر سے اچھی عقیدت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پیر کا فیض عطا فرماتا ہے۔ تو آپ حضرات خوش نصیب ہیں کہ آپ کے بیچ میں حضرت تشریف لائے ہیں۔ اب اگلا پروگرام ہمارے ناظم اجلاس پیش کریں گے۔ میں انہی چند باتوں پہ اپنی تقریر اور اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔